السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس بابرکت مقام کی طرف جہاں سے پوری انسانیت کی تقدیر بدل گئی۔ یہ ہے غار حرا، مکہ مکرمہ کے پہاڑ جبل نور پر واقع وہ جگہ جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ اچھا، اگر ہم اس کا بریفلی تعارف کریں، غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ پر ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے سینکڑوں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے۔ جسمانی طور پر یہ سفر مشکل ضرور ہے، لیکن روحانی طور پر یہ دل کو سکون اور نور سے بھر دیتا ہے۔ غار حرا کی لمبائی تقریباً 3.5 میٹر اور چوڑائی 1.5 میٹر کے قریب ہے۔ یہ چھوٹا سا مقام صدیوں سے مسلمانوں کے لیے عقیدت و محبت کی علامت ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں نبوت سے پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اکثر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مکہ میں شرک، بت پرستی اور ظلم بہت عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ ہو کر یہاں سکون اور خاموشی میں اللہ کی مخلوق پر غور کرتے اور حق کی تلاش میں مصروف رہتے تھے، اور اس عبادت کو تحنس کہا جاتا ہے، یعنی برائی اور شرک سے بچ کر اللہ کی بندگی میں وقت گزارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن یہاں قیام کرتے تھے، کبھی کھانے کا سامان لے کر آتے اور پھر تنہائی میں عبادت میں مشغول رہتے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم پہلی وحی کی بات کریں، یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئی، جیسے کہ قرآن مجید کی پہلی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اگر اس کا ترجمہ ہم کریں، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ لمحہ انسانیت کے لیے ایک نئی دور کا آغاز تھا۔ اسی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور دنیا کو ہدایت کا پیغام ملا۔ اب نبوت کے بعد ہم بات کریں، پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف اور کرب پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر واپس گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر وقت اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں صرف کیا۔ پھر اس کے بعد نماز کا حکم نبوت کے بعد نازل ہوا۔ غار حرا میں باقاعدہ نماز نہیں پڑھی گئی کیونکہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ جگہ ہمیشہ کے لیے اس لمحے کی یادگار بن گئی جب اللہ نے انسانیت کو پہلی بار اپنی ہدایت سے نوازا۔ اب اگر ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں، غار حرا صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ یہ اس فکر، عبادت اور قربت الہی کی علامت ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان خلوص نیت سے اللہ کو پکارے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی بنیاد علم، غور، فکر اور اللہ کی بندگی پر ہے۔ اور آج کل بھی جب ہم خود ادھر پہ گئے تھے تو پھر ہم نے ادھر پہ 2 رکعت کا نفل بھی پڑھا اور ماشاءاللہ بہت ہی سکون والا جگہ ہے۔ تو ناظرین، غار حرا کا یہ سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں سکون، کامیابی اور ہدایت صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ سے چند سوالات ہیں۔ آپ کے خیال میں غار حرا سے ہمیں سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ اور اگر آپ کو یہاں جانے کا موقع ملے تو سب سے پہلی دعا آپ کیا مانگیں گے؟ کہ آپ کے نزدیک آج کے دور میں بھی غور و فکر اور تنہائی اختیار کرنا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا
ہمیں اپنا رائے دے کمنٹ سیکشن میں، تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں اور اگلی ویڈیوز کا حصہ بن جائے۔ تو یہ تھا غار حرا کا سفر، اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے مقام پر جدھر سے ہم آئے تھے۔ یہ بہت زیادہ سیڑھی ہے، لیکن جب آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام یاد ہوگا تو پھر ادھر پہ کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگا، اور آپ آسانی سے اپنا سفر طے کریں۔ پھر واپسی پر یہ عربک لوگ تھا جو اپنے رسم وغیرہ کیا کرتے تھے۔ گائز، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے ضرور۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔